کسی تعارف کے محتاج نہیں، سید السادات فخر السادات آل نبی اولاد علی، تاجدار فصاحت نوبہار خطابت، میرے ماتھے کا جھومر، بلکہ یوں کہوں کہ میرے مسلک کے ماتھے کا جھومر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد محترم آل نبی اولاد علی قبلہ سیدی و مرشدی و ملجائی حضور قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ گیلانی صاحب، بڑے ہی پیار سے آپ سے ملتمس ہوں اپنے عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سے آپ کے اور میرے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ آپ آل رسول کا استقبال اس قدر کیجئے کہ پتہ چل جائے کہ واقعی آپ محبت فرمانے والے لوگ ہیں۔ مل کے محبت کے ساتھ سارے بولیں نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آل رسول دا استقبال ہوئے مل کے، ویسے بھی مہمان دا استقبال کرنا میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ مل کے محبت نال سارے بولو نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ احمدہ و صلی و سلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا میں ہم بہت اچھا عمال کرتے ہیں۔ یہاں میرے چھوٹے عزیز بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، حضرات علماء کرام بھی ہیں، دیگر سوسائٹی کے بڑے معزز لوگ تشریف فرما ہیں۔ ہم بڑے اچھا عمال کرتے ہیں۔ اچھے عمال میں بندگی کی معراج ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، یہ دیگر ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مقبول ہونے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں وعد ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ مقبول ہوتی ہے، اور اس چیز کا نام درود پاک ہے۔ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا، یہ اس طرح بول صلات ہوگا، اس طرح اشارہ فرمایا۔ ایک اس میں آتا ہے آپ کے پاس عصا مبارک بھی تھا، سوٹی مبارک، اس طرح۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اس پل صراط سے جب ایک بندہ گزرے گا نا، نیچے تہکتی آگ ہوگی، اور فرمان ہے کہ پل صراط باریک ہوگا بال سے بھی زیادہ، اور تیز ہوگا تلوار سے بھی زیادہ۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اس طرح پل صراط ہوگا نا، میرے امتی اس پر جب جائے گا نا، وہ منظر دیکھ کر نا وہ گھبرا جائے گا، وہ گھبرا کر اس پر بیٹھ جائے گا۔ بیٹھنے کے بعد اگلی اس کی جب نظر پڑے گی اس ماحول پر، وہ بیٹھا ہوا اس پل صراط کے ساتھ لٹک جائے گا۔ جب لٹک جائے گا اس وقت
اس کے ہاتھ اور پاؤں سے اس پلسرات کو وہ کور کر لے گا۔ اب اسے جب خوف ہوگا کہ میرے ہاتھ شل ہو رہے ہیں اور میرے پاؤں کا جو سختی ہے وہ نرم ہو رہی ہے، اب اس کو جب گمان ہوگا نا کہ میں سیدھے جہنم میں جا رہا ہوں، اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ ایک تشت آئے گا، اس کو اپنے اوپر بٹھا کر پار لے جائے گا۔ جس طرح کہہ لیں کوئی کشتی ہے، کوئی ٹوکری ہے، کوئی تشت، اس طرح کوئی پنگوڑا ہے، اس پر بٹھا کر نوائے گا، اس طرح پار لے جائے گا۔ جب پار لے جائے گا دنیا حیران رہ جائے گی، وہ خود بھی حیران ہوگا۔ پھر وہ خود پوچھے گا اے تشت تو شے کیا ہے؟ میری تقدیر تبدیل کر کے تو نے رکھ دی، میری حیات تبدیل کر کے میری پریشانی کو تو نے خوشیوں میں بدل دیا، اور میری بدبختیوں کو تو نے خوشبختیوں میں بدل دے گا، تو ہے شے کیا؟ اس نے کہا محمد عربی پر پڑھا ہوا میں درود ہوں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بھی قیمتی چیز ہے۔ ہم دنیا کی بالکل وہ کیا کہتے ہیں بے قیمت چیزوں کو بھی گلے سے لگائے رکھتے ہیں، اپنے گلے سے وہ چیز لگائیں جو چیز یہاں بھی رد ہونے کا شائبہ نہیں ہے، اپنے گلے سے اس چیز کو لگائیں جو آپ کو حشر میں بھی کام آئے گی، پلسرات میں بھی کام آئے گی، جنت میں بھی کام آئے گی۔ وہ ہے آقا کریم کا درود پاک ہے۔ اونچا محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ میں نے تھوڑی سی دیر آپ سے مخاطب رہنا ہے، دل اور دماغ کے برتن سیدھے رکھنے۔ یاد رکھنا برتن الٹا ہو، 8 دن بارش رہے، سارے جہان میں سیلاب آ جاتا ہے، اس برتن کو جب اٹھائیں وہ خالی ہوتا ہے۔ اور برتن سیدھا ہو، برتن سیدھا ہو، بارش کا ایک قطرہ بھی نہ آئے، رات کی اوس بھی ضائع نہیں جاتی، محفوظ ہو جاتی ہے۔ دل اور دماغ کے برتن سیدھے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر جہاں بے شمار احکامات ارشاد فرمائے، اس میں ایک خاص ہمارے لیے لطف والا، ہماری دستگیری والا، ہمارے بگڑیاں بنانے والا، ہمارے معاملات کو حل کرنے والا، ہماری مایوسیوں کو دور کرنے والا ایک فرمان ارشاد فرمایا اے میرے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مرضی کرنا، جیسے مرضی کرنا، جہاں مرضی کرنا، میں نے یہ سارا جہان بنا کر، اسے سجا کر، اسے پھبا کر، اس کا سارا کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، جو مرضی کرنا، جیسے مرضی کرنا، جہاں مرضی کرنا، لیکن ایک کام نہ کرنا، جو مرضی کرنا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں مرضی کرنا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسے مرضی کرنا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک کام نہ کرنا۔ یا اللہ حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دروازے پر آئے ہوئے کو خالی نہ موڑنا۔ دروازے پر آئے، یہاں ہم سوچتے ہیں کس سے مانگے، کیوں مانگے، کتنا مانگے، کیسے مانگے، یہاں یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ وہاں اللہ فرما رہا ہے، یہ لفظ ہے قرآن کریم کا سائل۔ کیا لفظ ہے؟ اونچا بولے نا ذرا، سائل لفظ ہے۔ سائل کہتے ہیں، سنو، سائل کہتے ہیں ضرورت مند کو، سائل کہتے ہیں حاجت مند کو، سائل کہتے ہیں خواہش مند کو، سائل کہتے ہیں ہاتھ بڑھانے والے کو، سائل کہتے ہیں دامن دراز کرنے والے کو۔
یہ ارشاد فرما کر گویا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میرے محبوب سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مانگنا ہی وہاں سے میں نے محبوب کو منع کر دیا کہ خالی نہیں لوٹائے گا، جب بھی مانگے گے میرے محبوب عطا فرمائے گا۔ شرط ہے کہ حضور کا مانگت بنے، یہ شرط ہے، سائل بنے حضور کا، مانگت بنے۔ اب توجہ، اب یہ حکم ہے مطلق، یہ حکم فارایور ہے، قیامت تک جو کوئی مانگے۔ یہ آیت پاک منسوخ نہیں ہوئی، یہ چل رہی ہے۔ اب توجہ، اب توجہ، اب یہ کھلے عام حکم ہو گیا کہ جو سائل آئے، یہ بات غور سے سنیں، جو بھی آئے اس کو چھڑکنا نہیں ہے۔ یہ تنہر جو ہے نا، یہ چھڑکنے کو کہتے ہیں، اس کو چھڑکنا نہیں ہے، خفقی نہیں فرمانے، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر رسول اللہ سے مانگنے میں کوئی قباحت ہوتی، یا رسول اللہ سے مانگنے میں کوئی تحفظات ہوتے، یا رسول اللہ سے مانگنا نامناسب ہوتا، تو اللہ اس طرح نہ فرماتا۔ اللہ فرماتا محبوب جہان بھی تیرے لیے بنایا، سجایا بھی تیرے لیے ہے، پھبایا بھی تیرے لیے ہے، محبوب بھی تو ہی ہو، امام الانبیاء بھی تو ہی ہو، صدر کی راہی بھی تم ہی ہو، لیکن جب کوئی مانگے نا اس کو لارا نہ لگانا، میری طرف بھیجنا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مانگنے والا ہے یہ معاملہ ادھر ہی نپیٹ دینا، ادھر نپیٹ دینا۔ آپ توجہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکہ شریف میں سارے بندے کیا رسول اللہ کے فالور تھے؟ نہیں، جہاں ابو بکر صدیق جیسے پروانے تھے وہاں ابو جہل جیسے دشمن بھی تھے، نہیں بات سمجھی؟ مطلب ہے جہاں عمر فاروق جیسے دیوانے بھی تھے وہاں ابو لہب جیسے دشمن بھی تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جو ہمدرد ہوگا، جو خادم ہوگا، جو پیار والا ہوگا، وہ تو جو بھی بات کرے گا حضور کی عزت کی، وہ جو بات کرے گا اسلام کی ترویج کی، اسلام کی اقامت کی، حضور کی شان کی بات کرے گا، اور جب ابو لہب کا بات کرے گا وہ حضور کی نعوذ باللہ من ذالک حضور کو آزمانے کی کرے گا، ان کی تصدیق کے لیے کرے گا، کوئی ان کے استہزاء کے لیے کرے گا، ابو جہل ایسی حرکت کرے گا، یا اللہ پتہ نہیں کوئی کیا مانگ لے، یہ بات ہے، پتہ نہیں کوئی کیا مانگ لے، کیا مانگ لے، تو نے تو مطلق حکم فرما دیا، کوئی کیا مانگ لے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے قول کا بھی میں ذمہ دار ہوں، تیرے فعل کا بھی میں ذمہ دار ہوں، کوئی اپنا ہوتا اور کوئی بیگانہ ہوتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی آزمانے کے لیے بھی سوال کرے، میں چاہتا ہوں تیرے در کا ایک دفعہ سوالی بنے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت مقام مصطفیٰ، واہ واہ واہ۔ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ تیرے دروازے کا پھکاری بنے، آگے میں جانوں اور میرا کام جانا۔ اب دیکھیں، سنیں، غور کریں۔ ابو جہل نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم نے محمد عربی کو آزما لیا، جس دن میں آزماؤں گا نا تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ اس نے کہا تم نے آزما لیا ہے، بڑے بڑے سوال کیے ہیں، بڑے بڑے آپ نے جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھی ہیں، لیکن جس دن میں گیا نا لگ پتہ جائے گا۔ ابو جہل اب اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا یعنی بھاری برکم اور بڑا جابر انسان تھا، اس نے
इस नीयत से सुनना अपने नबी की शान सुने, खुदा की कसम। आपको पता चले कि आपने जिसका कलमा पढ़ा हुआ है उस नबी की शान क्या है। हम तो खुशबख्त हैं, अल्लाह की कसम, हम खुशबख्त हैं कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के गुलामों में कबूल फरमाया है। साबका अंबिया में खुदा की कसम बड़े बड़े अंबिया ने भी ये इल्तिजा की थी कि या अल्लाह ये नबूवत का ताज बड़ी इज्जत है, पर काश अपने महबूब की उम्मत में बना देता। ये तो अंबिया की ख्वाहिशात थी कि मोहम्मद अरबी क्या उम्मती बने। हमें तो मेरे रब ने बड़ी इस शान से नवाजा है। और फिर एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेगा, या रसूलुल्लाह आपकी शान क्या है, सुने हजूर की अपनी ज़बानी सुने। आपने इरशाद फरमाया, अना सय्यदुल अंबिया, मैं नबियों का सरदार हूँ, मैं नबियों का सरदार हूँ। उसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह आप तो नबियों के सरदार हैं, आपकी उम्मत का क्या हाल है। ये फटे पुराने हुए कपड़े, ये 1450 साल बाद भी सर्दी के इस जाड़े में ये तंबू कनात खूबसूरत लगाकर, रात को बिस्तरों को छोड़कर, गपशप छोड़कर, टीवी को छोड़कर, चाय को छोड़कर, अपने सारे माहौल को छोड़कर जमीन पर बैठकर आपका जो सुनने वाले हैं तज़किरा, इनकी क्या शान है। इरशाद फरमाया, जिस तरह नबियों में मैं सरदार हूँ, सारे नबियों की उम्मतों में मेरी उम्मत सरदार है। हमारे नबी पाक तो हमें सरदारी का ताज पहना कर गए। हम खुद अपने अमाल से चपरासी बन जाएंगे, अलग बात है। हमें अपने अमाल की तरफ देखना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत के धारे बदलने होंगे, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा लाजवाल ताल्लुक पैदा करना होगा जिसको दुनिया व माफिया की कोई भी ऐसी कुव्वत उसको मुतज़ल्लल न कर सके। बल्कि हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर 1,24,000 सहाबा की तरह हम मैदान में हजूर की इज्जत और अजमत और इशारों के लिए तैयार रहे कि मोहम्मद अरबी का इशारा क्या होता है। अपने हजूर से मोहब्बत किया गया। अबू जाहल ने कहा, मैं जिस जाऊंगा उस दिन लग पता जाएगा। अब सुने, अबू जाहल के ज़हन में एक दिन आया कि क्यों ना ये काम कर ही लिया जाए। उसने एक बहुत बड़ी चादर लेकर उसके बुक्कल लगाई, चादर ऊपर ओढ़ी, हाथ में अस्तावा लिया। अस्तावा लोटे को कहते हैं, जो पुरानी बड़ी गर्दन वाले लोटे होते थे उनको अस्तावा कहते, वो लिए और जंगल की तरफ। उस वक्त वाशरूम और ये सहूलत नहीं होती थी, हवाई जी की जरूरी है कि लोग बाहर दूर दराज जाते थे। उसने सारे माहौल को तसर दिया कि मैं हवाई जी जरूरी के लिए जंगल में जा रहा हूँ। सुने, वो गया घनी झाड़ियों में, वो खड़ा हुआ, बड़ा अबू जाहल बड़ा ग्रांडेल जो आदमी था, बड़ा कद और बड़े वजूद बोसर वाला था। उसने खड़ा होकर इधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। इस सारे चारों तरफ पर देखा ना, कोई नहीं देख रहा। वो झाड़ियों में बैठ गया, उस चादर की उस ओट में, झाड़ियों में बैठकर चादर की ओट में, ओ दूर जंगल में। अब भी जाए ना मक्का शरीफ से बाहर पहाड़ों की तरफ जाए, जंगल की तरफ, अभी वो सुनसान जंगल है, कोई उनमें आबादी नहीं है। जो हाजी जाते हैं उम्र के लिए, जो हज के लिए जाते हैं, उन्होंने सारा वो मंदिर देखी हुई। उन झाड़ियों में बैठकर न चोरों की तरह उसने छोटी छोटी कंकरियां उठाई, पत्थर की उठाई ना, फिर ऊपर चादर करके ना वहां पानी शानी डाला ताकि एहसास हो कि यहाँ पानी शानी डाला हुआ वगैरह। फिर आया, फिर अपनी कौम को आवाज दिया, ओ मेरी कौम। सब ने लब्बैक और आए, हाँ जी सर, मेरे सरदार क्या हुक्म है। कहता है, आपने मोहम्मद को आजमाया, आओ मेरे साथ, आज मैं देखता हूं कि बनता क्या है, बनता क्या। सारी कौम को पीछे लश्कर लगाया हुआ काशाने नबुव्वत पर आया। चश्मे फलक ने ये नजारा भी कम देखा होगा
کہ ابو جہل رسول اللہ کی دہلیز پر آ گیا. آیا آزمانے کے لیے, آیا آزمانے کے لیے, لیکن آیا محمد عربی کی دہلیز پر ہے, آیا آمنہ کے لال کی دہلیز پر ہے, آیا آپ کے اور میرے آقا کی دہلیز پر ہے. سوال کیا اس نے کہا یا محمد, میری بات ذرا غور سے, یا محمد آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, کیسے آیا؟ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے, میرا ایک اونچے بولے, میرا ایک سوال وہ کرتا ہے جو سوالی ہوتا ہے, سوال وہ کرتا ہے جو سوالی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر تیرے دشمن کوئی سوالی بن کر آئے, میں چاہتا ہوں کہ آئے تیرے دروازے پر سوال کرے اور سوالی بنے دے رہا. انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں کہو کیا سوال ہے. اب اس نے کہا, غور سے یہ جملے میرے سننا, اس نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو, یہ ابو جہل کا, اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب اوپر چادر ہے, سنیں اوپر چادر ہے, یہ اس نے اس طرح کیا ہوا ہے, اپنی مٹھیوں کو چھپائے ہوئے ہے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ سوال کر کے نا, اب سنیں, یہ سوال کر کے نا رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ میں نے اتنا بڑا سوال کیا ہے. رسول اللہ پریشان ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اسی کہنا نا ایک کوئی گل کیتی ہے پھر شیروں نے سٹ چھڑا اتے نہیں ویکھیا. اس نفسیات کے تحت انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. کیا محمد عربی پریشان ہوئے ہیں؟ چہرہ اترا ہے, سوچ میں پڑے ہیں. بھئی اتنا بڑا سوال میں نے کر دیا, نبی پاک پریشان ہوئے ہیں, سوچ میں پڑے, چہرہ اترا ہے, پریشانی کے آثار کوئی نمودار ہوئے ہیں. اب سنیں خدا کی قسم, سنیں اپنے نبی کی شان. آپ نے نا جب نگاہ نبوت سے ابو جہل کے اندر کے خواہشات و احساسات پر نظر ڈالی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اب سنیں نا, جو سوال تھا وہ نارمل سوال نہیں تھا. اب یہ میری جیب میں ایک پردہ ہے, کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اچھا بولو نا, اچھا بولو, نہیں نا پتا. اچھا ہوں تو چلو میں کوٹ بھی پایا, تھلے واسکاٹ پائی, کوئی کوٹ نہیں ہونے پایا, لیکن چادر تو کیتی ہے نا. اچھا بولو, چادر کیتی ہے, ہاتھ اس طرح کیتے نے, ایتھے اتے کمیز تو ہے نا, کمیز ایک, تھلے چمڑا 2, تھلے پردہ گوشت دا 3, تھلے ہڈی 4, ہڈی گدا 5, گدے تو پار ہڈی 6, پھر گوشت 7, پھر چمڑا 8, پھر کمیز 9, پھر ہاتھ شروع ہے چمڑا 10, ادھے تھلے گوشت 11, ادھے تھلے ہڈیاں 12, ادھے وچ گدا 13, 13 گدے تو پار, پھر گوشت 14, تے پھر اے چمڑا 15. 15 پردیاں تو پچھے نہیں گل سمجھے. انہیں کہا بڑا بڑا میں تیر مارا ہے. 15 پردیاں دے پچھے ہے چند کنکریاں. کہنے لگا اے محمد اگر تسی سچے نبی ہو تے دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے, اگر تسی سچے نبی ہو تے دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. میں تو اندر سنے جانا زمانہ جاہلیت وچ بھی جڑے کافر بھی سن انہوں نے پکا پتا ہونا سی جڑا سچا نبی ہوئے جیڑی گل کسی نو نہ پتا ہوئے نبی نو پتا ہوندی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ, عظمت مقام مصطفیٰ, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
واہ شاہ جی واہ. اچھا انہیں ویکھیا بھئی حضور پریشان ہوئے نے کہ نہیں, حضور دا چہرہ اتریا کہ نہیں, حضور اینج کر کے سوچ پائے نے کہ نہیں, حضور پریشان ہوئے نے کہ نہیں. سنو حضور جی پھر وہ دی گل پامپی نا اینج کر کے نا حضور مسکرا کے فرمایا ابو جال اینی گل وہ اینی گل. سنو جدو حضور فرمایا وہ اینی گل تے جیڑا ابو جال حضور نو پہ پریشان کردا سی نا او دا چہرہ لے گیا, او دے متھے تے وٹ پے گیا. او انہاں کہ مارو میں انہاں نو انی وڈی گل کر چھڑی, انہاں دی صحت تے اثر ہی کوئی نہیں پیا. ہن حضور اگوں آکھیا او دا سوال سی کہ میں نے دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. اور نہ سنو جوانو آج کل دور ستی جا اے میرے واجی جا دور جا. آج کل اے کیا کھلوتا زمین تے تے گلہ آسمانوں توتے دیا پوچھنے میں تو کھلوتا زمین. حضور نے نہیں آکھا پوچھ میرے کو لو رسول اللہ کتھے لے تے گھر کتھے وے, میں دسا حضور آتھے بیٹھے نے او گھارے. پوچھ میرے کو لو ابو بکر بیٹھے کتھے لے تے گھر کتھے, میں تن دسا. پوچھ میرے کو لو زمین والی گل کیا عمر بیٹھے کتھے نے گھر کتھے, پوچھ میرے کو عثمان بیٹھے کتھے نے گھر کتھے. یار ایک ہی گل ہوئی کھڑو کے تھے گلاں ادھر دیا محمد سائلہ فلاتانا. سن کھڑو کے اے نہیں آکھیا اے ملہ ہو رہے او ملہ ہو رہے اے آبادی ہو رہے او آبادی ہو رہے. علی نہیں فرمایا بلکہ اقبال قلم توڑے رہے. اقبال کہنے رہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے, نہ ہو نگاہ میں شوخی. یقین کرو میرے علیوں تھے کھڑوتے نا او تھے کھڑوتے این کیتا این جوتے ویکھے پھر ادھر ویکھیا پھر ادھر ویکھیا پھر ادھر ویکھیا پھر ادھر ویکھیا پھر زمین ال ویکھے کہنے لگے پوچھنا لیا اور محمد عربی دی نالین دا صدقہ اے زمین تے کھڑو کے میں جبریل دے گھر میں چھاتی ماریے. جبریل گھر کوئی نہیں. کیا بات, جبریل گھر کوئی نہیں. فرمان لگے میں آخری کونے تک میں چڑھ دے ویکھے میں چڑھ دے ویکھے جبریل ادھر بھی کوئی نہیں, میں لیندے ویکھے جبریل ادھر بھی کوئی نہیں, میں شمال ال ویکھے جبریل ادھر بھی کوئی نہیں, میں جنوب ال ویکھے جبریل ادھر کوئی نہیں, میں زمین دی تھلے جڑ تک ویکھے جبریل ادھر بھی نہ ادھر ہے 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 نہ ادھر ہے. اے ہر پاس میں ویکھے کوئی نہیں. پیچھے رہ گیا تو تے میں دس تو جبریل ہے کہ میں جبریل سونے ہو. حضور تے تے وڈی شان ہے, حضور تے مقام وڈے, حضور تے صدقے جنہوں نے لبی ہے. اے تھکڑو کے صدرہ نہ لوہے در پہ چاہتا مار دینے اسی جدو نہ لیکی کریے اسی کہے چھڑ دیا نبی نو ہے چھڑ دے نہیں پتا وہ یا در دی گال چھڑو یہ تو درد بھی چلے گئے. کیا بات ہے, واہ شاہ جی واہ. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ رہے دنیا کی. یار یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. بولو سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ. واہ 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 واہ.
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا بولو انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم جب ہوں گے ان کی محفل میں، جب ہوں گے ان کی محفل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، جب ہوں گے ان کی محفل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاب کا عالم کیا ہوگا؟ سونے ہو حضور دے غلام نہیں مان تسی حضور دی گل کتے کرتے ہو؟ سن حضور فرمایا ابو جہل ہے گل سن تو میرے کو سوال پہ کرنا ہے انی پردے دے پیچھے جیڑی شے ہے بھئی او کی ہے اے کرا کہ جیڑی انی پردے دے پیچھے شے پئی ہے جدیاں اکھاں کوئی نہیں، جدی کان کوئی نہیں، جدی سوچ کوئی نہیں، جدی زبان جدی احساس میں دسم بھی او کیے یا او دسے میں کیا؟ صدقے صدقے ناز کرو ساڑے کلمے دی رشتہ داری اتھے بنیے جڑے اتھی بھی عزت رکھ دے نے، جڑے قبر دے بھی زامن نے، جڑے حشر دے بھی زامن نے، خدا دی قسم میری گال سنا، میری توجہ کر، اے قبر ہونی چھوٹی جی 2 فٹ چوڑی، بڑی مہربانی کرن سب 2 فٹ کر لینا نہیں گل سمجھ 6 فٹ لمبی فوت جڑا ہویا وہ تو پیو کولے بھائی کولے ماں کولے بہن کولے بیوی کولے تھی کولے پتر کولے گوانڈی کولے یار دوست کولے متر ساتھی کولے ہیں ہن قبر اچ رکھ چھڑے سنو قبر اچ رکھ چھڑے پیو پہ اندے لوکو میرا لک ٹوٹ گیا جی پھر آپ پہ آندے جی میں اجڑ گیا وہاں بہن 7 پنڈے نو بہن پہ سنان دی ماں نو غش پہ ہے یار دوستان دے انہیں نے آنسو آ رہا ہے یہ گل ہوندی ہے کہ نہیں لیکن ایک ٹائم ہوندہ ہے وچ رکھ کے اتنے پتھر رکھ کے یا کوئی بھی پردہ رکھ کے اتنے مٹی پاندے نے اسی بڑے لاڈ راتو دو کر رہے نا تو پھر مٹی دے بوک پا کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم یہ آیت پاک پڑھ کے تو مٹی چھوٹ چھڑنے پھر جب اس مٹی ہوتے آ جانے پھر 2 بھائی لے کے نا ایک ڈنکی چھوٹی انہوں مٹی نو سوارا کر دینا ہے تو پھر ایسی زیادہ کرنا او یار او بیلچہ کو تھی یار مٹی چھوٹ چھڑی او یار بارش آئی تے پانی نہ کھڑو جائے اسی آخری وڈی ساتھ ہے پہ نبانے ہونے جب سارا کچھ ہوتا ہے ماں بھی پیو بھی بہن بھی بھائی بھی یار بھی دوست بھی اولاد بھی بیوی بھی سارے رشتے اے قبرے منہ موڑ کے آئیں ٹور پہنے ٹور دینے کے نہیں اچھا بولو کوئی کدے کھڑوتا ہے تھے کدے کسی آگے یار ٹور گیا جیون تو مزہ کو نہیں میں نے بنا دب چھڑو پیو آکھا ہوئے بھائی آکھا ہوئے پتر آکھا ہوئے نا خدا دی قسم اتھے یاری لاؤ اتھے محبت پاؤ اتھے عقیدت رکھو جدو سارا جہان منہ موڑ کے ٹر پوے گا او تو لاجپالی واسے آمنہ دلال آ جائے گا میں نہیں کہنا رشتے توڑ دو میں نہیں کہنا دوستیاں توڑ دو رشتے نبھاؤ جی میں اللہ تے رسول آنا ہے دوستیاں نبھاؤ جی میں اللہ تے رسول آنا ہے لیکن اس ساریاں دوستیاں تے رشتے نبھا کے جس رشتے ایتھے بھی کام آنا ہے جس رشتے قبر میں بھی کام آنا ہے جس رشتے حشر میں بھی کام آنا ہے اتھے بھی کوئی رشتے محبت بڑھاؤ نا یار اور اس کا نام محمد عربی ہے اس کا نام محمد عربی اسے بولو محمد عربی ایک بدو آیا دروازہ حضور دے کھڑ گیا حضور آپ بات تشریف اس کہا تسی محمد ہو انہا کہا میں محمد اگر تسا ایک گل کی تھی میں بدو ہاں میں فلانی تھا تو آیا تسا ایک گل کی تھی اے حدیث پاک سنو پھر چھوٹی کر لیں
تسا ایک گل کیتی ہے ہاں فرمایا میں اللہ دے حکم نہ بڑیاں گلاں کر رہا ہوں تیرا کیڑی گل نہ مطلب ہے تیرے کیڑی گل میں تو سارا دن گلاں کر رہا ہوں میں تو جی میں اللہ حکم دیتا میں گلاں کر رہا ہوں تیرا کیڑی گل نہ مطلب کہ تسا آکھیا ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا جڑے ٹر گئے نے وہ بھی جڑے ہے نے وہ بھی جڑے ہلی آئے نہیں جنہ آنا ہے وہ بھی سارے کٹھے ہون گے یہ بڑی غور نہ سنی کہ ان بدو پہ سوال کرتے ہیں حضور کو کہ تُسا ایک گل کیتی ہے حضور فرمایا میں سارا دن گلہ کرنا ہوں تیرا کیڑی گل نہ مطلب ہے نہ کہ تُسا آکھے ایک دن آئے گا جڑے ٹر گئے نے وہ بھی جڑے ہے نے یہ بھی جڑے حالی آئے نہیں وہ بھی انہیں سارے اکٹھا ہونے اچھا بولو اگلی گل دسا اچھا بولو حضور ایک باری بھی نہیں آکھی یار یہ گل میں نہیں کیتی حضور آکھا میں کیتی ہے میں اچھا بولو میں ہون ایدے وچ گل کی ہوئی جڑے ٹر گئے نے وہ بھی آ جان گے جڑے ہے نے یہ بھی آ جان گے اور جڑے علی آئے نہیں وہ بھی آ جان گے جڑے ٹر گئے نے وہ ماضی ہے جڑے ہے نے وہ حال ہے جڑے علی آئے نہیں وہ مستقبل ہے آپ ایک ہاں کہہ کے نا بدو نے ارشاد فرمایا بدو وہ پوچھنا رہا گھبرا نہیں میں ماضی نے بھی جاننا وا میں حال نے بھی جاننا میں مستقبل نے بھی جاننا کیا بات ہے بہت خوب سنو صدقے سنو یہ بھی گل نہیں گل ہو رہے بابا اور آندے سن وچ گل ہو رہے وچ گل ہے اچھا بولو وچ گل ہے وچ کی گل ہے جدو زید تے بکر تے نتھو کھارا بھی زمانے نو ماضی حال تے مستقبل نہ سیان دے تے نبی بھی اسی نہ سیانے دے فرق ہی رہا جدو تسی تے میں بھی ماضی تے حال تے مستقبل نہ زمانے نو سیانی ہے تے نبی بھی اسی کلیے نہ سیانے تے نبی بھی تے ساڑھے فرق ہی رہا بلکہ نبی پاک نشان ہے نبی پاک دے سامنے ماضی بھی حال ہے حال بھی حال ہے مستقبل بھی حال ہے کیونکہ نبی پاک دا زمانہ گزشتہ زمانہ بھی نبی پاک دا اے زمانہ بھی نبی پاک دا آنے والا زمانہ بھی نبی پاک دا انہاں کہ تُسے گل کی تھی انہاں کہ بوچھ انہاں کہ اس دن سکھ ہوتے ہونگے یہودی ہوتے ہونگے نصرانی ہوتے ہونگے عیسائی ہوتے ہونگے بورے ہوتے ہونگے سوشلسٹ ہوتے ہونگے کمیونسٹ ہوتے ہونگے تے تقویم انسانی دنا سارے ایکو جانے اگر مسلمانہ داڑھی رکھی ہے تو داڑھی تو سکھاں بھی رکھی ہے اگر عیسائی مناندہ ہے تو مسلمان بھی کاٹ کوئی نہیں کرتے پھر سنو ایتے کسی بندے دے متھے تو کوئی نہ لکھے نہیں اتھے نہیں لکھے ہوئے گا کہ اے سکھے کسی پیشانے نہیں لکھا ہوئے گا اے جو گڑی نے نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوندی بھائی اے بھائی لئیے دا نمبر ہی اے بکھر دا نمبر ہی اے پر میاں علی در گڑی نے نمبر لگیا اے بھائی یہودی ہو اے عیسائی ہو اے نصرانی ہو اے سکھی اے ہندوئی اے سوشلسٹ اے کمیونسٹ یہ نہیں لگے ہونا قربان جاوا قسم اس بدو اس بکریاں چران آلے تو انہیں تا معاملہ ہی حل کر چھڑا اور حضور نے جو دسیا کسی نے کیا سے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز قبلی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں انہاں کہ یا رسول اللہ اس قیامت حال دین
تسی اپنے نو کیویں سیاڑو گے؟ اے گل ہے واہ 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 اے جڑے راتی آئے نے اس ٹائم تے کوئی بندہ جیو ویکھدا ہے، کوئی اے آر وائی دا عاشق ہے، ایتھے بھی ونڈ لگی ہے نا؟ اچھا کوئی اس ٹائم تے چاہ پی کے چسکے لاندا، کوئی بہ کے سنگی گپا لاندا، کوئی گھر وچ دستے نے بھئی اج سارا دن آئے کیتا سویرے انج کرنا ہے، یہ ساریاں گلاں چھڈ کے اے آر وائی چھڈ کے جیو چھڈ کے گپ چھپ چھڈ کے چاہ چھڈ کے گھر والے نال مشورے چھڈ کے اس پیڑی چ بہن والے اے جڑے بندے بیٹھے نے، بچے وچ جوان وچ بڈھے وچ عالم وچ حافظ وچ قاری وچ نعت خوان وچ سارے بیٹھے نے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے جڑے گھر گرم بسترا کمبل تلائی نو چھڑ کے اے پیڑی جا کے بیٹھے نے، قیامت آل دین انہوں نے پچھاڑوں گے کس طرح؟ آنکھو سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ چاکھو، یا رسول اللہ۔ حضور مسکراپ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فلا تنہر، واہ واہ واہ، سونے جو کوئی مرضی سوال کر چھڑے انہیں خالی موڑنا نہیں، خالی موڑنا نہیں، اسی بھی سوال کرے گا۔ خدا دی قسمیں کسی دن حضور دا بوہ کھڑکا کے دے کسی دن حضور دی کنڈی ہلا کے دے کسی دن مدینہ رخ کر کے دے کسی دن درود شریف پڑھ کے ایک زبان تے لے آؤ تے صحیح کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم میں مغرقن خذ یدی ساحل لنا آجکال۔ حضور تو اتھے بیٹھے کر ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رو دکھلائیں کسے دار میں اسی کو آواز دینا لا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں 1997 گیا عمرے تھے، اس دن سے مدینی شریف چ واپس آ جانا سی، میں ہوٹل چ نیت کر گیا، میں آخر یار اج میں تھان لبے نا قدمین شریف ہے نالے پاس، لیکن میرے تے حضور دی جالگی کے درمیان کو اور بندہ نہ ہوئے، اٹھ تھان انہی کی ہے جنگ نا بانس انہی کی تھا، اس تھان دی کرامت ہے حضور دے نالین پاک دا صدقہ کہ لکھاں بندے جاندے نے نا، تھان تھوڑی جی سارے نو تھے تھان لگتی، کیا کہنے، واہ 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 صدقے، کوئی اتھو مایوس ہوندہ نہیں، میں اتھو ہوٹل جو نیت کر کے آیا تھان تھوڑی میں آکے آیا ادھرو بابی جبریل آلے پاس ادھو بند نہیں سی، این جانتے تھے میں کھلو گیا، اور اگے بھی بے باپ بندے کھلوتے سن، یقین کرو اپنے رب تے، میں اپنے حضور دی لاج پالی غریب نوازی تو صدقے جانا، اچھا میں اتھے آیا نا، اتھے کوئی ایک بند نہیں 50-100 بندہ اور بھی کھلوتے سی، میں تو پہلے بھی جالی نالا بندہ اٹھیا، اتھے شرطہ کھلوتی پولیس والا جیڑے بغیر کانچی تو وڈن پہننے نے، چھوری تو بغیر وڈن پہننے، میں نے کہتا یا آج تاک میں نے اشارہ کر میں نانا ادھر میں نانا اتھے بیٹھا، آگو سبحان اللہ، اچھا بولو محبتہ بولو، میں زبانی گل بھی نہیں کی تھی، ٹیڈ میں خیال آیا، اور تسی بول کے دیکھو حضور تک خیالہ نے بھی نہیں نظر اللہ فرما دے، خدا نہیں قسم، وہ اتنی لاجبال ہستی ہے، اچھا میں اتھے بیٹھے میں آکھے دعوت گیا لگ کرم گیا ہو، اور جب میں روٹین نہ سبق پڑھنا کر دی اتھے پڑھا، پھر میں آکھے جی میں اٹھیا اتھے کوئی اور بہ جائے گا، قرآن کریم آلی باری او پئی الماری، وہ تو میں قرآن کریم چکن گا تو اتھے کو بہ جانا ہے، اللہ کریم دی قسم ہے، میں قسم چک بگن، میں بیٹھے کوئی چھوٹا گئے انہیں قرآن کریم پھاڑ، میں نہیں آکھا میں نے قرآن سے انہیں قرآن پھاڑ کے آکھا میں نے قرآن، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور چکو ہاتھ یار تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
پنجابی پرانے اسی بچے ہوندے سن نا تو بیبیاں پھپھیاں تے دادیاں تے ماما سانو کہانی سناندیاں سن وہ تو بطور کہانی سنتے تھا آج کل انہوں نے نتائج پتہ لگتے ہیں وہ کہتے سن تن ورتی سناواں کہ جگ ورتی تن ورتی سنو خدا دی قسم میں ایک ایک گل تانوں سناواں تہاڈے ایمان تازے ہوندے رہن خدا دی قسم لیکن توجہ کرو میری غور کرو میں جناب جس ویلے میں آکھا میں غور بہنا چاہنا لیکن قرآن کریم میری جھولی پہ کدھر میرے کو بید بھی نہ جائے میرے ٹھیڈے میرے کو بید بھی نہ جائے قرآن کریم میری جھولی پہ ہے میں تو بیٹھ کے میرے دل سے میں مراقبہ کرا سمجھ اللہ دی سان اس چیز پولیس والے آپ قرآن پاک کے جو اچھا قرآن یار کدھر حضور نو بلاؤ تسی اوے حضور دا بوا کھڑکاؤ تسی ایک ہے جو بوا ہے جتھے نہ نہیں ہوندی اتھے تسی وڑدے ہی نہیں سنو توجہ انہاں کہ یا رسول اللہ انہاں نے پچھانو کے کس طرح حضور مسکرائے فرمایا کی کرنے ہوئے اگر میں بیٹا چارنا بکریاں کنیاں رکھیاں نے یہ یاد رکھو مکے دے جڑے بڑے سردار سن نا انہاں دے وڈے اجڑ ہوندے سن انہاں مکے دی سائیڈ والے پہاڑ جی میں ہون ساڈے اے بھی مربع فلانے دا ہے او 12 کلے فلانے دے نے اے 2 مربع فلانے دے پیلی ہے اسی طرح اے پہاڑ فلانے قبیلے دا ہے اے پہاڑ فلانے قبیلے دا ہے اے پہاڑ فلانے وہ پھر انہوں نے ڈنگر اتھے چکے دے سن انہوں نے آگے یا رسول اللہ اے تو پچھلے چوک تک جڑے جڑے انہیں نے جڑ وڈے جڑ یہ ان بدو پہ عرض کر رہے حضور فرمایا تیرے اجڑ چونجی تیرے اجڑ چونجی کو لیلی دوڑ کے دوسرے وڈے اجڑ اس بڑھ جائے پھر کیویں لبدے ہو اتھے سکھ بھی ہونگے اتھے عیسائی بھی ہونگے اتھے یہودی بھی ہونگے اتھے نصرانی بھی ہونگے اتھے ہندو بھی ہونگے اتھے سوشلسٹ بھی ہونگے اتھے کمیونسٹ اے اجڑ نے نا بندے تے گروہ نے نا انہاں کہا تیرے وڈے اجڑ چو لیلی دوڑ کے دوسرے اجڑ اس بڑھ جائے کیویں ٹونڈ دے ہو کیویں انہاں کہا یا رسول اللہ اسی نسلی آجڑیاں ساڑی تے لیلی جمدی جاندی ہے نا اسی ٹو ٹاک ہے نا او دے آنج شانج سارے اسی تندازل ہے ساڑی تے اکھا بان چھڑے اسی ٹو ٹاک آپ لیلی کٹ لے ہونے حضور مسکراک فرما کہنے لگوا اجڑ چارنا لیا آجڑیا تو اپنی لیلی نہیں گمن دینا میں سید الانبیاء ہو کے اپنا امتی گمن دینا ماما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ عظمت مقام مصطفیٰ آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف اگلی گل یہ تو آجڑی دے ذہن دی گل ہن حضور دی عطا سن اپنے پلے بنو اپنے پلے بنو اور ضمانت لے لو ایس جان دی قبر شدی ضمانت لے لو حضور فرمایا اوے آجڑیا جس بندے میرا کہنا من کے جس بندے میرا کہنا من کے توجہ کرو اینج ہاتھ ہوتے اینج کھلی کی تھی اینج ناکتے نقشن ہوتے اینج سارا منہ ہوتا آنکھو سبحان اللہ حضور فرمایا اینج آرکاں تک سوار کے اینج جس میرا کہنا من کے اینج سر دا مسا کیتا میرا کہنا من کے انہیں پیرا گٹنے تک سوار کے توتے ہتھا تو شروع سنو گالے لوگ ہاتھ توندے نے مٹی لگ جائے توندے نے پسینہ آ جائے توندے نے اور کسافت غلازت لگ جائے ہاتھ توندے نے عیسائی بھی ہاتھ توندے نے سکھ بھی ہاتھ توندے نے یہودی بھی ہاتھ توندے نے نصرانی بھی ہاتھ توندے نے سوشلسٹ بھی ہاتھ توندے نے کمیونسٹ بھی ہاتھ توندے نے گل ہاتھ توند دی نہیں گل حضور دا کہنا منن دی
سارے ہاتھوں گل ہاتھوں نے نہیں حضور دا کہنا من نے اوے جڑے پنجابی جانے ہیں نا ہاتھ کار وارتے دل یار وار یار دی کہہ کے اٹھو یار دی کہہ کے قرولی کرو یار دی مان کے ناک دھو یار دی مان کے منہ دھو یار دے آنکھا کا مان کے دے بازو دھو سر دا مسا کرو پایا دھو گردن دا مسا کرو انگلیاں دا خلال کرو حضور فرمائے اوہ بدوگا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے سٹیج تے 1.25 لاکھ بیٹھے ہوں گے کنے اچھا بولو اے سٹیج تے او قیامت آلے سٹیج تے بڑے بابا جی آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے آدم ثانی نوح علیہ السلام بیٹھے ہوں گے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے انہیں صاحبزادے اسماعیل بیٹھے ہوں گے حضرت یعقوب بیٹھے ہوں گے انہیں سونے صاحبزادے یوسف بیٹھے ہوں گے حضرت موسیٰ عیسیٰ بیٹھے ہوں گے حضرت ہارون بیٹھے ہوں گے حضرت ادریس بیٹھے ہوں گے سارے بیٹھے ہوں گے نا میں مقام محمود تے بیٹھا ہوں اچھی تھان تے نویکلا میں بیٹھا ہوں گا سنو اپنے دل راضی کرو دل ہی راضی نہ کرو ایمان مضبوط کرو ایمان ہی مضبوط نہ کرو ایمان مضبوط کر کے اپنے دلیں دے رخ محمد عربی حل کر لگ توجہ حضور فرمائے کل قیامت دا دن ہوگا عیسائی بیٹھے ہوں گے یہودی بیٹھے ہوں گے نصرانی بیٹھے ہوں گے سکھ بیٹھے ہوں گے ہندو بیٹھے ہوں گے سارے سوشلسٹ کمیونسٹ بیٹھے ہوں گے کسی دی متھے تے نہیں لکھا ہوئے گا اے مسلمان ہے کسی دی متھے نہیں لکھا اے ہندو ہے اے سکھ ہے اے عیسائی ہے اے یہودی ہے لیکن ہوئے گا کہ میرے غلام ادھروں بھی آؤں گے 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 تے ہوئے گا کہ ارشاد فرمایا او جڑا میں وضو دسے نا وضو حلال کرے گا جڑا میں وضو دسے نا وضو میرے غلاماں دے وضو دے اندام وچوں قیامت ال دیارے لش کردا نور نکلدا ہوئے گا یہ نکلے گا پھر میں نہیں آکھوں گا اے میرے غلام نے کہ میں نہیں آکھنا اے میرے غلام نے پھر عیسائی کہیں گے اے جنن دے داڑھی دا ایک وال پہ لش کر دے نا اور یہ جنن دے اے اندام پہ چمک دے نے اے تو محمدی نے او خورے کون نے اے محمدی نے اے تو محمدی نے او خورے کون نے اور سنو میں نے نہیں پتا کہ حضور نور نے یا بشر ہے لیکن نبی پاک فرمایا ساری امت ویسو بلال ہے تو ہے شاہ کارا اور میرے کہنٹے وضو کر رہے کل سارے جہان دے سامنے تیرے انگیٹیاں جو نور نہ کڑاوا میں نے محمد عربی نہ کرے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل وہ سوڑو محمد عربی نہ یاری لا کے دے بیکھا کی نکلے گا نور اچھا بولو قیامت تال دن اپنے چہرے نے چمکانا چاندے ہو اپنے وجود ایک پورے چوں نور دیاں لاٹاں کٹنا چاندے ہو اپنی اکھاں نو نورانی بڑھانا چاندے ہو اپنے متھے نو نورانی بڑھانا چاندے ہو اپنے بازویں دے ایک وال نو اے نور دا مرکہ بڑھانا چاندے ہو اپنے پیروں دے گھٹیاں نو نور کٹانا چاندے ہو وضو کرنا پائے آندھی گا یار صرف وضو کیتا تے گالے تھے آ گئی صرف وضو کیتا تے گالے تھے آ گئی جس دن پکی شروع کر دیتی یار صرف وضو کیتا تے گالے تھے آ گئی تے جس دن شروع کر دیتی پھر پتہ ہی کیڑا مقام لبنے دسا اگے گال تھوڑ دی کوڑی ہے آنکھ تے داشر سبحان اللہ سنو اینا وڈا مجمع یعنی یہ دعائی ہے نا تجھے میں روز محفلہ کر دیں میں نے دسو جیتھے ساؤنڈ پر ادھر کدے بندے بیٹھے دے
ادھر ہی ہوتے ہیں انہوں نے ناپنا پا اگے کرے دے ایویں گل ادھر کوئی تھان لبدی ہے اس کوٹھے چ کوئی تھان لبدی اس کوٹھے چ کوئی تھان لبدی اس کوٹھے چ ویکھو کوئی تھان ہے سنو میرے اے جی مجمع بھرے ہے غور کرو میں پوچھدا نہیں لیکن سمجھان واسطے گل دی تے اجازت ہے نا کسی بندے نے کہا اٹھ میں پردادے دا نام دس کام گڑبڑ ہو جانا ہے انجے نا ہو جانا نہیں ہویا ہے ایس پورے مجمع میں رعایت کر کے 5 بندے مستثنا کرنا باقی کسی بندے نو پردادے دا نام نہیں آتا یہ گل ٹھیک ہے نا میں تو گل سمجھان لگا پردادے دا نام کسی نے اور جس پردادی دا دودھ پی کے اسی رستم بنیا اور آن دے سے کر لینے آہو نبڑ لانگے اے جڑی چھاتی دا ہے نا یہ بات اگر دادی دا پردادی دے دودھ دا سر ہونا ہے سمجھ لگا جنن دی جہداد تے بہ کے اسی چودھریاں کوئی پیر صاحبے کوئی فلانا صاحبے کوئی فلانا صاحب چلو گئے اپنے سکے پردادے دا نام نہیں یاد رہا ایتھوں میں تو اندسنا کئی بندے نو پردادے دی قبر دے بھی نہیں چیتا ہوئے کہ بیٹے پردادے دی قبر کی یہ ٹھیک ہے ایتھوں ایک بچے میں اٹھاؤں میں پتر ادھر تو صرف میں نے پوچھا پتر یا کہ بابا جی کی آندے ہو میں آکھا 10 لاہور آلے بابے دا کی نہ ہے اس فٹ کہنے داتا اچھا بولو میں نے گل سنو داتا صاحب 465 ہجری فوت ہے 9.10 سال ہو گئے 10 صدیاں ہو گئی کتنی 10 صدیاں ہو گئی بابے دے تھی کوئی نہیں جی کوئی دوترا پڑدوترا چلے بابے دا پتر کوئی نہیں پوترا پڑپوترا چلے یہ دوویں دروازے بند ہیں آج بھی دنیا جہان دا کوئی ولی ہوئے کوئی غوث ہوئے کوئی کتب ہوئے کوئی ابدال ہوئے یا میرے جا کوئی گناہگار ہوئے جب تک لاہور آلے بابے دا درشن نہ کرے اکھ رجدی نہیں اوتھے جڑا اوتھے بادشاہی دا حلف چاہے آن کے بابے دے اس مزار نو ارے گلاب نہ غسل دے کے چادر نہ چڑھائے کم پھپدا ہی نہیں میں نے گل دس 10 صدیاں اپنے علم الانصاب نسب والے جڑے علم الانصاب والے وہ 101 صدی 5 نسلہ گزار دینے 1 صدی کی نہیں ہے اچھا بولو اگر داتا صاحب نے 10 صدیاں کڑی ہے نا 10 پنجے 50 نسل تے پردادا پیو دادا پردادا تیسری نسل 50 کتھے تے تیسری میں تو پورا حساب کر کے دینا تیسری نسل اپنی نہیں پتا بابے دی 50 نسل نام بھی یاد ہے تے پیار بھی یاد ہے وجہ کی ہے وجہ خدا دی قسم ہے کہ وہ صرف وضو والے نہیں سن وہ پکی پڑھ دے سن کیا بات ہے کیا بات وہ صرف وضو والے نہیں سن پکی پڑھ دے سن ہر چیز دا ایک تحفہ ہوتا ہے ہر چیز ہر تھان ایک تحفہ ہوتا ہے یاد رکھے جی ہر تھان ایک تحفہ ہوتا ہے سنو مکے پاک دا تحفہ آب زمزم مدینہ پاک دا تحفہ کھجورا چکوال دا تحفہ ریوڑیاں اٹک دا تحفہ مونگ پھلی نہیں گل سمجھو میں ان لئیے دے کہندے نہیں تو ہم دینا پہ جانا اور تھی چوپی چلی توجہ اور سنو ہر چیز دا تحفہ میلاد مصطفیٰ کریم دا بھی کوئی نہ کوئی تو تحفہ ہوئے گا ہے نا میں کہا یا رسول اللہ مکے جائیے وہ تو تحفہ اب زمزم ملتا ہے یا رسول اللہ تو آڑے مدینہ پاک جائیے وہ تو تحفہ کھجورہ عجوہ شریف تو لے کے ساریاں نسل دیا کھجورہ لب دیا نے اوتھو ٹوڈا لب دے خوشاب تو اوتھو تھال چو چنے لب جاندے نے او چکوال چو ریوڑیاں لب جاندی نے او اٹک چو مونگ پھڑی لب جاندی یا رسول اللہ
تواڈے بوئے آئے ہیں کوئی تحفہ اسی جو آگے کوئی تحفہ دو حضور فرمایا تحفہ میری امت تحفہ جی یا رسول اللہ صدقے جائیے ساڑھا ماں پیو تو ارد قربان جا تحفہ آپ ارشاد فرمایا لو پھر تحفہ میں جدو میرا آجتے گیا سا میرے رب میں نے تحفہ دیتا سی وہ بڑا ہی قیمتی ہے پر چلو میں کول نہیں رکھنا تو انہوں دے چھڑنا یا رسول اللہ تحفہ کی ہے ارشاد فرمایا او تحفہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے او تحفہ میری اکھاں دی فرمایا او تحفہ دین دا تھم ہے فرمایا او تحفہ جنت دی کنجی ہے یا رسول اللہ اکھاں دی ٹھنڈک دین دا تھم جنت دی کنجی مراد کی ہے ارشاد فرمایا نماز یہ چیز ہے ایک دن میں کنی ہوں دیا نے اچھا بولو اور سنو 5 نمازہ ٹکا کے پڑھیاں سونیاں ٹائم لاغ 1 گھنٹہ لگ دے کتنا؟ اچھا بولو 1 گھنٹہ باقی 3 گھنٹے بقایا بچتے 1 گھنٹہ لاغ باقی 3 گھنٹے دین دے بچتے دیں وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب دی امت نہ مہربانی کر کے ارشاد فرمایا کٹھا گھنٹہ نہیں لینا چلو تو اٹھنا کس طرح بن لینے چلو ایک کے سویرے دے چھڑے چلو کام شام کرو ایک پیشی دے چھڑے ایک دیگر ہل دے چھڑے ایک شام ایک گفتہ والے دے چھڑے انہیں کہا وہ جڑا بے نیاز کس طرح خوش ہوئے ادھر تو سستا کوئی سودا ہے اچھا بولو آج اے خوبصورت پنڈال سجیا میں ہاتھ نہیں چکاندہ دل دیا تارا انج رسول اللہ لکار کے نا انہوں نے وعدہ کرو یا رسول اللہ تو سب بخشش اللہ لاجپال تحفہ جڑ دیتا ہے یا رسول اللہ آئندہ پکی نماز پڑھیں گے اچھا کہو انشاءاللہ اچھا بولو اچھا بولو وآخر دعوان الحمدللہ صلاة والسلام کے لیے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول السلام علیکم رسول اللہ آپ فرمانے میں ویکھا بھی اتھے دی روحاں کچھ چیزاں لٹ رہی ہیں جی میں لوٹی لگی ہو نا ایسے ڈھیر لال دیتا کو بھی جس طرح ہمت پہن گی چک کے لائے جو کچھ کرنے وہ چیزاں لٹ رہی ہیں آپ فرمانے میں سال تو بعد بڑے وہی رستہ آئیں اس قبرستان جو گزرے تو وہ روحاں وہی کمپنیاں کرنی ہیں میں ہوگے انہوں نے سوال کی تھا میں آیا کہ میں سال پہلے گزرے ہیں تو اسی یہی کام پہ کر دے سو تے ہونا ہے ایک کام ایک ہی پہ کر دے سنو اپنے ایمان تازے کرو تے اس نو اپنا وظائف اور برکت دا ذریعہ بڑھا لو انہیں روح آکھیا کہ ایک اللہ دا بندہ تو گزرے فی سبیل اللہ انہیں ایک واری الحمد شریف پڑھ کے سانو اصال ثواب کیتا ہے وہ اللہ دا اینا کو خزانہ کھلے اسی لوٹ کے وہ مقدہ ہی نہیں پہ یہ الحمد شریف پڑھیا کرو اپنی بخشش منگیا کرو ماں پیو دی بخشش منگیا کرو حضور دی پوری امت دی بخشش منگیا کرو آمین اللہم صلی اللہ سید محمد والآل سید محمد صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والآل ابراہیم اللہم بارک علی محمد والآل محمد بارک تعالیٰ ابراہیم والآل ابراہیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ والآل وصحبہ یا حبیب اللہ پروردگار عالم تمام دوستان دا آنا بینا سننا سنانا طعام کلام انتظام انسلام اہتمام بتوسل سید الخیر الانام یا اللہ تیری بارگاہ پیش کرنا قبول فرما
ہدیتن توفتن عقیدتن محبتن چاہتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی بار وچ پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دے توسل پاک نا تقریباً 1,24,000 پیغمبران دے دربار عالی بار وچ پیش کرنے قبول فرما۔ میرے حضور دے والدین کریمین، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، شہداء اسلام، بالخصوص شہداء کربلا دے ارواح مقدسہ و مطارد بلندی درجات واسطے پیش قبول فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سوروردیہ، اویسیہ، تیفوریہ، شاذلیہ، تمام بزرگان دین، آئمہ اور مجتہدین دی بلندی درجات واسے پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص تمام سلاسل دے سرخیل اور میرے حضور دے دوترے حضور غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، کندیلی نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، آپ دے دربار گوہر باروج پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دے روحانی توجہات ساڑھے شامل حال فرما کے سانو محبت دین عطا فرما، غیرت دین عطا فرما، حمیت دین عطا فرما، استقامت دین عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ایسا دیوے جس بابے سانو دینی لحاظ نہ بے غیرتی تو بچا کے با غیرتی دا رستہ بکھایا ہے، میری مراد حضرت علامہ مرحوم و مغفور علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان دی بخشش برکت بلندی درجات واسطے پیش کرنے قبول فرما۔ انہوں تے بڑی کرم تیرے، یا اللہ اور کرم فرما کے انہوں دی پھر روحانی توجہات امت محمدیہ دی شامل حال فرما کے اسانو تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت تے اپنی جاناں دیاں بازیاں لان دیاں توفیق عطا فرما۔ سانو ہر اس خبیث تے رستہ روکن دی اور پوری دینی غیرت نہ اس نے کچلن دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص مکمل تمام دوست جڑے تے تشریف فرما، جڑے باہر کام کر رہے ہیں، یا اللہ پاک جنہ خصوصی طور تے اس محفل مجلس دا اہتمام کیتا، یا اللہ انہ دے مکمل صاحب ایمان جتنے بھی بیٹھے، انہ دے مکمل صاحب ایمان ابا و اجداد ننہال ددہال سسرال تک، یا اللہ جیڑے بھی اس جانے فانے جو رخصت ہو چکے ہیں سب دی مغفرت و برکت و بخشش واسے پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ پاک بشری تقاضے نے زندگی کمزوریاں، کوتاہیاں، لغزشاں، گناہ صغیرہ کبیرہ امدن سامن سرزاد ہو جانے، یا اللہ معافی عطا فرما، اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ انہوں نے قبرہ روشن فرما، اللہ انہوں نے قبرہ کشادہ فرما۔ یا اللہ بڑا لمحہ پینڈا ہے تا قیام قبر وچ آسانیاں تے مہربانیاں فرما۔ قیامت والدین حضور دی قربت، حضور دی لوال ہم تھلے جگہ، حضور دی حوض کوثر دے تبرکات تو بہرمان اور حضور دی شفاعت تو بہرمان فرما کے انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس پاکیزہ محفل صدقہ ساڑھے گناہ معاف فرمائے، ساڑھیاں خطاواں معاف فرمائے، ساڑھیاں کمزوریاں تو کوتاہیاں معاف فرما کے ساڑھے واسے اے جہان بھی بابرکت فرمائی، یا اللہ ساڑھے واسے قبر بھی منور فرمائی، یا اللہ ساڑھا حشر بھی با عزت فرمائی۔ مولا کریم
جڑے دوست پریشان حال نے انہوں نے اطمینان قلب عطا فرما، جڑے بیمار نے انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما، جڑے قرضدار نے انہوں نے قرض تو خلاص نصیب فرما، جڑے بے اولاد نے انہوں نے اولاد صالح عطا فرما، اور جڑے صاحب اولاد نے انہوں نے اولاد زندگی خیر و برکت، علم و حکمت اور ماں باپ دی تابعداری اور وفاداری عطا فرما، اور بالخصوص جڑے گھرانے اولاد نرینہ تو محروم نے حسنین کریمین دی آمد پاک دا صدقہ حضور دی امت تے انہاں گھرانے نو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ شر شیطان، شر دشمنان، شر حاسدان تو محفوظ فرما، تمام زمینی و آسمانی آفات و بلیات و افسانات عطا۔ یا اللہ پاک دوستان دے رزق وچ برکت عطا فرما، عزت وچ برکت عطا فرما، دین وچ برکت عطا فرما، دنیا وچ برکت عطا فرما۔ اللہ پاک دکھ درد بیماریاں دور فرما، مصائب کافور فرما۔ یا اللہ پاک جنہ دوستان اتنی خوبصورت محفل، اتنا خوبصورت پنڈال، اتنی خوبصورت حاضری، اتنے خوبصورت ساؤنڈ، اتنا خوبصورت ویڈیو وغیرہ تے لش پش سارا مولا کریم الہ العالمین انہوں دی اس کاوش کوشش میں قبول فرما، اور اس انتظام انسرام جنب دوستان دامے درہمیں سخنے قدم صلاح اللہ انہوں نے برکت کثیر عطا۔ یا اللہ ملک پاکستان دے خیر اندرونی بیرون خلف شارت و محفوظ و معمول، شریریں دی شارتوں، حاسدوں دے حسد تو، سازشیاں دی سازش تو، نالائکن دی نالائکی تو، اور دہشت گردن دی دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ مولا کریم مقبوضہ کشمیر تو لے کے بوسنیا، چیچنیا، رونگیا، یمن، شام، افغانستان، فلسطین تک یا اللہ جتنے مسلمان برسر پیکار نے یا اللہ مسلمانوں نے غالب اور کافروں نے مغلوب فرما۔ مولا کریم دین و دنیا واسطے جو منگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ادھر بھی خیر فرما، یا اللہ ادھر بھی خیر فرما۔ یا اللہ ہر دوست بیٹھے کسی نے ہر دل وچ کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی التجا، کوئی نہ کوئی استدعا ہے۔ یا اللہ تو علیم بذات صدور ہے، تو دلہ نے بھید جانا نہ لے۔ یا اللہ ہر بندے دا مولا کریم میں الہ العالمین کاسن و بھرپور فرما، اور ہر بندے دی حاجات نو پورا فرما۔ مولا کریم حضور دی قربت، حضور دا نقش قدم، حضور دے تطوع نصیب فرما، نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرما، رمضان شریف دی عزت دی توفیق عطا فرما، خواہش حج عطا فرما، اور الہ العالمین عشر اور زکاة دین دی توفیق عطا فرما، وڈیاں دا ادب تے چھوٹیاں دی شفقت کرنے دی توفیق عطا فرما، ماں باپ دے نال ادب، مہربانی اور انہوں دی خدمت نے خوشامد کرنے بھی توفیق عطا۔ مولا کریم فضل و احسان دے دروازے واہ فرما۔ یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہوں تجھ سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ و ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست پنج پنج ٹولی